سنیں گے انشاءاللہ، ان پر عمل بھی کریں گے۔ دوسری بات منشیات کے حوالے سے کہ ہمارے علاقے میں منشیات اتنی زیادہ ہے، ہم خود دیکھ لیتے ہیں جب ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں، اور بالکل جو منشیات فروش ہیں ان کو ہم بھی جانتے ہیں اور انتظامیہ بالکل ان کو جانتے ہیں مکمل طور پر کہ جناب کہاں پہ یہ منشیات فروشی ہو رہی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ خارم میں ہم نے ایک ڈرگ سینٹر کھولا ہے اور ابراہیم برانوشی صاحب اس کے چیئرمین ہیں، ہم بھی اس کے ساتھ معاون کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ تو سب بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں جو منشیات ہیں ان کے لیے کوئی کام نہیں کر رہا، حالانکہ میں کہیں دفعہ ہم نے نشاندہی کی ہے، بلکہ ہم نے ان کے اسٹیٹمنٹ لگائی۔ تقریباً یہ 6000 کے قریب نوجوان خاران کے اندر وہ منشیات میں ملوث ہیں، اور ہماری معلومات اور انفارمیشن کے مطابق 18 عورتیں ہیں۔ اب یہ بات بہت دور تک پہنچی ہے، جو ہماری معلومات کے مطابق عورتیں اگر اس جو ماحول میں پڑی ہوئی ہیں، اب پھر ہم کہاں جاتے ہیں۔ میں نے کئی دفعہ کمانڈر صاحب سے میٹنگ ہوئی تھی، میں نے ان سے بھی یہی عرض کیا تھا کہ جناب منشیات کے حوالے سے کسی کے ساتھ کمپرومائز کسی طرح پر بھی نہیں کریں گے۔ اب دیکھو یہ جو ہمارے چیک پوسٹ ہے وہاں پہ ایف سی بھی ہے، وہاں پہ لیویز بھی ہے، پولیس بھی ہے، تو یہ لوگ پتہ نہیں کہاں سے منشیات لاتے ہیں، اور پھر یہاں پہ جو بیچے جاتے ہیں ان کے بارے میں بھی سب کو معلومات ہے، انتظامیہ کو بھی معلومات ہے، بلکہ عام بندوں کو معلومات ہے۔ کئی دفعہ ہم نے انتظامیہ کو لسٹ بھی مکمل دے دی، اور کچھ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی ماہیں روتی ہیں کہ جناب یہ جو منشیات والے ہیں، جو منشیات فروش ہیں، ان کو بدوائیں دے رہے ہیں۔ ان کے بچے جب اس معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں وہ پریشان ہیں، کہتے ہیں یہی لوگ جو مثال کے طور پر منشیات پہ پڑ جاتے ہیں، یہی لوگ چوری بھی کرتے ہیں بعد میں مجبوری کی وجہ سے، اور اپنے گھر کے جتنے بھی سامان ہیں ان کو بھی بیچ دیتے ہیں، پنکھے موٹر وغیرہ جو کچھ ان کے ہاتھ میں آتا ہے ان کو بیچ دیتے ہیں۔ ایک گھر پہ مجھے ایک عورت نے بلایا، مجھے کہا مولانا صاحب مہربانی کریں کچھ کریں، میرا جو بیٹا ہے روز صبح آ کے مجھے مارتا ہے کہ مجھے پیسے دو منشیات کے لیے، میرے پاس جب پیسے نہیں ہے تو وہ پھر جو گھر کے جو ساز و سامان ہے ان کو بیچ دیتا ہے۔ سر یہ ریکویسٹ ہے آپ سے کہ اس ناسور کو یہاں سے ختم کریں، اور ہم کچھ نہیں کر سکتے اکیلے میں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ زیادہ زیادہ ہم بولتے ہیں، تقریر کر سکتے ہیں، اور ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں اور کام عملی طور پر سر آپ کر سکتے ہیں کہ آپ کی مہربانی ہے اور آپ سے ریکویسٹ ہے۔ اب دیکھو پولیو کے اعتبار سے ہم گن پوائنٹ کے ذریعے پولیو پلاتے ہیں، لیکن منشیات جو اس سے سب سے بڑا ناسور ہے، اس کو ہم گن پوائنٹ کے ذریعے کیوں لوگوں سے نہیں چھڑا سکتے ہیں؟ جو منشیات فروش ہے ان کو سزا کیوں نہیں دے سکتے؟ ہم کہتے ہیں جناب جب تک ان کو ہم آمنے سامنے نہ دیکھیں کہ بیچ رہے ہوتے ہیں۔ سر یہ معلومات آپ ان کو اٹھا کے کبھی لے آئیں، تانے پہ لے آئیں، اور کرپس صاحب بھی تشریف فرما ہے، کمانڈر صاحب بھی تشریف فرما ہے، آپ اپنے انداز میں جب ان کو حوالہ کریں گے وہ سب کچھ بتا دیں گے کہ جناب ہم کہاں سے لاتے ہیں اور کس کے تھرو لاتے ہیں، کس طرح بیچ دیتے ہیں، یہ سب کچھ پتا چل جائے گا۔ اور آخر میں سر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کچھ والمین حضرات ہیں، ابھی مولانا صاحب نے بات کی، کیڈی صاحب نے بات کی، لیکن ایک بات رہ گئی تھی، میں دوبارہ اس کو نہیں دہرانا چاہتا، جو بات رہ گئی تھی اس کو میں کہنا چاہتا ہوں۔ میرے خیال میں جو ہمارے حاجی صاحب بھی تشریف فرما ہے، ماشاءاللہ کارکردگی ان کی اچھی، جب سے آئے ہیں وہ کام بھی کر رہے ہیں، تو میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ کچھ والمین ہمارے ہیں وہ بالکل غیر حاضر ہیں۔ ایک بات سر جو ہمارے نوٹس میں آئی میں صرف وہی بتاتا ہوں، پھر وہ حاجی صاحب خود تشریف فرما ہے، غیر حاضر، ڈیوٹی نہیں کرتے، آزاد ہیں۔ تو کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ والمین وہ گھر والوں سے پیسے لیتے ہیں، حالانکہ سرکار کو پیسے دے رہے ہیں، اور کبھی اس طرح ہوتا ہے پرائیویٹ وال میں رکھتے ہیں۔ جب آپ اپنے ہیں تو پھر پرائیویٹ وال میں رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ لوگوں سے 500,000 لیتے ہیں، اور جس طرح پیسے زیادہ دیتے ہیں وہی وال صرف کھول دیتے ہیں۔ بس ہمارے جوجان ایریا ہے، بناب سے جو پانی آ رہا ہے وہاں پہ سر موٹر وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، جو وال ہیں، اور اس طرف کچھ ایسی جگہ ہے جہاں پہ جو پرائیویٹ وال مین ہیں ان کو پیسے دیتے ہیں، وہ پھر جو وال کھولتے ہیں، جس طرف والے پیسے زیادہ دیتے ہیں وہاں کھول دیتے ہیں۔ آپ سب مہربانی فرمائیں، سب کے لیے ٹائم ٹیبل رکھیں۔ اگر کسی کو 2 دن بعد پانی مل جائے، اگر 3 دن بعد 4 دن بعد مل جائے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن سب جو یکساں ہو اور برابر ہو پھر یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔